السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈاکٹر مبین ووکس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مبین انصاری۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سر ہمارے نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری کے اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، HOD ہیں۔ میں ان کو ویسے سر کو ایڈمائر بڑا کرتا ہوں کیونکہ سر میرے ٹیچر بھی رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاؤس جاب میں بھی سر سے بڑی گائیڈ لائن لی ہے ہم نے۔ سر وائی وے میں بڑا اچھا بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کے لیے جو کویسچنز لے کر آئے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سرجری کا پیپر جن کا 8 تاریخ کو UHS کا پیپر ہے، تو ہم اس کے بارے میں سر سے پوچھیں کیونکہ سر سے بہتر میرے خیال سے آئی تھنک کوئی شاید گائیڈ کر سکے اس اسٹیج پر۔ تو سر سے پوچھتے ہیں اور پہلے تو سر سے حال چال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اندر۔ سر یہ ڈینٹسٹری کا وہ چینل ہے جس میں سر BDS اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو سر آج سر بچوں کی تھوڑی سی یہ کوئریز ہیں کہ جیسا کہ آپ کو سر پتہ ہے 8 تاریخ کو پیپر ہے، تو سر 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں پیپر میں۔ تو سر بچے ان 4 سے 5 دنوں میں سرجری کے جو ہیں وہ کیا چیز پڑھیں اور کس چیز پر زیادہ زور دیں، کون کون سے چیپٹرز پر، یا آپ سر اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں ایڈوائز کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از ڈاکٹر آصف نذیر۔ آئی ایم ورکنگ ایز ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایٹ نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری ملتان۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بیسٹ وشز کروں گا کہ جو آپ ریٹن پیپر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے اور آپ اچھے سے اچھے مارکس کے ساتھ اس کو پاس کریں۔ ایکچولی پیپر کی تیاری اور گائیڈ لائنس تو میں بالکل وین آئی گو فار ویری فرسٹ لیکچر تو اس میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن کے لیے بکس بھی بتاتا ہوں اور اسٹڈی کرنی کیسے ہے اور کلینیکل کے ساتھ اس کو کیسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ویری فرسٹ ڈے آف دا اسٹارٹ آف دا سرجری لیکچرس میں ان کو بتاتا ہوں۔ اب جسٹ دیر از ناؤ اونلی 1 week فار دا اسٹوڈنٹس ٹو اپیئر ان دا سپلیمنٹری ایگزام۔ تو اس کے لیے میں اگین پہلے تو بیسٹ وشز ہی کہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے پورے سال میں پہلے پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں، اور پرانے جو بھی UHS کے پیپرز ہیں وہ لیں، اور ان میں جو کویسچنس جتنی دفعہ میکسیمم وہ رپیٹ ہوا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے پیپر کے لیے۔ اور دیر آر ٹوٹل 15 کویسچنس اور 3 مارکس فار ایچ کویسچن۔ 45 مارکس کا آپ کا یہ جو SCQs کا پیپر ہوتا ہے اور 45 کا ہی MCQs پیپر ہوتا ہے۔ MCQs میں جو آپ نے آپشن چوز کرنی ہوتی ہے اس میں سم ٹائم تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ آپشنس جب پڑھتے ہیں تو ان میں سے آپ کو جو کویسچن اوپر دیا ہوتا ہے اس کا جو لیڈنگ فرنٹ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دس از دا کریکٹ آنسر۔ سم ٹائم آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں سم ٹائم آپ کو کرائٹیریا آف ایکسکلوژن یوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ اوپر اسٹیم آف کویسچن ہے اور یہ آپشن جو ہے یہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی، اچھا اگلی آپشن ہے یہ شاید ہو سکتی ہے، اس کے بعد اچھا یہ آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے آگے اچھا یہ جو چوتھی آپشن ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سے جو آپشن آپ کو لگے ہاں یہ بیسٹ اور یہ بالکل ایگزیکٹ ہو سکے اور یہ بالکل نہیں ہو سکتی، تو جو نہیں ہو سکتے ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو رائٹ آنسر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، اور اس طرح بھی سالو کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اس کا لیڈنگ جو اسٹیم آف کویسچن دیکھا اور اس میں جو آپ کو لگا کہ اچھا یہی اس کا آنسر ہے۔ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پہلے سے پڑھا ہوتا ہے، وہ کویسچن سب سے پہلے کرنے چاہیے، اور اسی طرح جو کویسچن پھر آپ کے رہ جاتے ہیں ان میں پھر آپ اس کو جو موسٹ پاسبل وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کرائٹیریا آف ایکسکلوژن یوز کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا SCQs کا پیپر ہے اس میں بھی آپ نے جو کویسچنز آپ کو زیادہ اچھے آتے ہیں وہ پہلے ان کو سالو کریں اور اپنا ٹائم ڈیوائڈ کریں، اور جو کویسچن بہت اچھے نہیں آتے ان کو بعد میں سالو کر لیں۔ اور اس میں آپ نے جو پوچھا جاتا ہے اس کو کوشش کریں ٹو دی پوائنٹس اس کا آنسر کریں، اس میں بہت زیادہ کوئی ادھر ادھر کی چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
اور نہ ہی انڈر گریڈ پہ ہم بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ بہت ہی ڈیٹیلز لکھنی چاہیے یا کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور موسٹلی کویسچن جو ہوتے ہیں وہ کلینکلی اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اور عموماً جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں میں تو اسٹوڈنٹس کو عموماً اپنے کلینکل کیسز کے لحاظ سے ہی آگے لے کے چل رہا ہوتا ہوں، ان کو پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو بہرحال اب کیونکہ جسٹ 1 ویک از دیئر، ٹھیک ہے، تو اس میں اگین یہی کہوں گا کہ جو پہلے پڑھا ہے پورا سال، جو آپ نے سال میں کام کیا کلینکل، ان چیزوں کو دوبارہ سے ریکال کریں، ان کو ریوائز کریں اور انہیں کو لے کے آگے چلیں، اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ آپ نے دیکھا سر نے بڑا اچھے سے ڈسکرائب کیا ہے اور ہر چیز ڈسکرائب کی ہے. اب میرے خیال سے آپ کا پیپر جو ہے بڑے اچھے طریقے پاس ہوگا. لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا ایک اور سر سے کوشچن ہے. سر کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اب آرٹ کو جیسے پیپر ہے اور جیسے باقی پروف بھی ہوگا، تو سر کرونا کے لحاظ سے کیا کیا اسٹوڈنٹس میئرز لیں اس کے لیے پیپر کے لیے؟ تو سر کائنڈلی یہ تھوڑا سا آپ ریکویسٹ بتا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. ویری امپورٹنٹ کویسچن ڈیورنگ دس پینڈیمک سچویشن. اچھا، ایسا ہے کہ جب آپ پیپر کے لیے جائیں ڈیفینیٹلی ماسک لگا کے جائیں. اپنے کولیگس کے ساتھ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھیں. وہاں کہیں بھی اننیسیسرلی نہ اپنے کوئی بھی اپنی کوئی بک ہے، پیپرس ہیں، ان کو بہتر یہ ہے کہ اگر یا تو بک وغیرہ ساتھ آپ مزید وہاں ساتھ نہ لے کے جائیے گا، یا اگر لے کے جائیں تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں یا اپنی کسٹڈی میں ہی رکھیں. وہاں لے جا کے مزید دوبارہ کسی کو نہ دیں. ڈیفینیٹلی آپ کسی کو دیں گے تو پھر اس سے دوبارہ پکڑیں گے بھی. ہینڈ سینیٹائزر ضرور ساتھ چھوٹے مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی لے کے جائیں تاکہ ہینڈس کو اچھی طرح سینیٹائز کر لیں. اور وہاں جا کے بھی کسی بھی سرفیسز کو بھی ادھر ادھر ضرورت نہیں ہے ٹچ کرنے کی. اور بہتر تو یہی ہے صرف کہ آپ جائیں، اپنا پیپر دیں اور بس نکل آئیں. کہیں بھی نہ کسی کے ساتھ زیادہ ملنے کی ضرورت ہے، گھل ملنے کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھیں. کسی سے بھی بات کرتے ہوئے بھی ماسک پہن کے جائیں اور ہینڈ سینیٹائزنگ کا ضرور خیال کریں. کم از کم یہ میئرس تو مسٹ ہیں، یہ میئرس تو مسٹ ہیں. اس کے علاوہ اگر UHS کی طرف سے بھی آپ کے کو کوئی گائیڈ لائنس دی گئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی آپ ضرور فالو کیجیے گا. یہ UHS کی ویب سائٹ پہ چیک کر لیں ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے کہ آر دیئر سم اسپیسیفک انسٹرکشنز جو آپ کو انہوں نے دی ہیں، یا آپ کو جو بھی انہوں نے کوئی لیٹر یا کوئی چیز سینڈ کیا یا میل کیا ہے اس میں چیک کریں کہ اگر آپ کو کوئی انہوں نے اسپیسیفک انسٹرکشنز مزید بھی دی ہیں تو اس کو بہتر ہے کہ آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کر کے پھر اپنی پیپر کریں. تو سر نے جیسے بتایا کہ ساری انسٹرکشن سارے SOPs فالو کر کے اور جیسے جیسے سر نے بتایا ویسے آپ کر کے جائیں گے اور تاکہ آپ کورونا سے ایکسپوز نہ ہوں. تو سر اسٹوڈنٹس کی طرف سے، BDS اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور میری طرف سے سر آپ کا بہت بہت تھینک یو. بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے ٹائم دیا، قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے تاکہ BDS اسٹوڈنٹس کی یہ جو پریشانی تھی سر اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد وہ میرے خیال سے بہت حد تک جو سر وہ دور ہو گئی ہے. اب ہوپس ہو کہ سر کی طرف سے اور ہماری طرف سے سب کی طرف سے آپ کے لیے بیسٹ وشز کہ آپ اچھے سے پیپر دے کر آئیں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور ویڈیو کو جیسے آپ نے پورا دیکھا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ پیپر دے کے آئیں. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.